السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قوم میں حنا نام کی ایک عورت تھی۔ وہ بڑی ہی زاہدہ اور مقتی تھی اور اس کے شوہر کا نام عمران بن حسان تھا اور یہ سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اور یہ بھی بذریعہ روایت معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت سے پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس کا نام اشیہ تھا اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام سے بیائی تھی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حنا جب آخری عمر میں حاملہ ہوئی تو وہ بیت المقدس میں جا کر خدا کی بندگی میں مشغول ہوئی اور پھر دعا کی کہ یا رب، میرے پیٹ سے جو لڑکا پیدا ہوگا وہ میں تیری نذر کیا تاکہ وہ اس بیت المقدس کی خدمت کرے اور ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے اور وہ دنیا کا کام نہ کرے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اس امت میں یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نذر کیا کرتے، پھر تمام عمر ان کو دنیا کے کسی کام میں نہ لگاتے اور ہمیشہ عبادت کرتے رہتے۔ عمران کی بیوی کو حمل تھا اور اس نے نذر مانی کہ جو لڑکا پیدا ہوگا وہ خدا کی نذر ہے۔ چنانچہ 9 ماہ بعد اس نے ایک لڑکی جنی تو اس کا نام اس نے مریم رکھا۔ اس عورت کا دل اس واقعے سے سست ہو گیا کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ بیٹا ہوتا، اور بیٹی پیدا ہونے سے وہ ناخوش ہوئی کہ میری نذر بھی پوری نہ ہوئی، کیونکہ اس امت میں لڑکی کو اللہ کی نذر کرنے کا دستور نہ تھا۔ بس اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے بیٹی جنی اور نہیں ہے، مرد مندر عورت کے اوپر میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد شیطان مردوں سے بچا۔ حضرت حنا نے بچی کو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ جب بی بی مریم 7 برس کی ہوئی تو ان کی ماں حضرت مریم کا ہاتھ پکڑ کر بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس لے گئی اور ان کو سلام کیا، پھر کہا، اے نبی اللہ، میں نذر مانی تھی کہ اگر میرے پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت میں دوں گی۔ میں نے لڑکی کو جنم دیا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں تاکہ وہ اس مسجد میں رہے اور مسجد کی خدمت کرتی رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی پرورش کی ذمہ داری لے لی، یعنی کفیل ہوئے۔ در حقیقت ان کی ماں نے خواب میں دیکھا اگرچہ یہ لڑکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر میں قبول کیا اور فرمایا اس کو مسجد میں لے جا کے رکھو۔ مسجد کے بزرگوں نے کہا تھا کہ لڑکی کی مسجد میں رکھنا درست نہیں، لیکن جب اس کا خواب سنا تو پھر اس کو قبول کر لیا۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی مریم کی خالہ تھی، چاچا وہ ان کو پالنے لگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک حجرہ بنوا دیا گیا، چنانچہ دن میں حضرت مریم علیہ السلام عبادت کرتی اور رات کو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے ساتھ گھر لے جاتے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد میں ایک حجرے کے اندر بند کر کے کہیں چلے گئے۔ جب ان کو یاد آیا کہ وہ ہاں بھری اور نہایت ہی افسوس کرنے لگے کہ میں نے کیا کام کیا ہے، لڑکی کو بنا گناہ بھوکا پیاسا کوٹھری کے اندر بند کر کے آیا ہوں، شاید کہیں مر نہ گئی ہو۔ جلدی سے جا کر مسجد کے حجرے کا دروازہ کھولا تو وہ کیا دیکھتے ہیں، مختلف انواع و اقسام کے کھانے اور میوے ان کے سامنے پڑے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب انہوں نے نماز سے فراغت پائی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم، یہ کھانا اور میوے اس بند کمرے میں کہاں سے آئے اور ان کو کون لایا؟ وہ بولی، یہ کھانا اور میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو فرشتے لائے ہیں۔ رزق وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس واسطے بے حساب کہا کہ کھانا بشت سے آیا تھا اور نعمت بشت کی بے حساب ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا، مریم، اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہاں کی عورتوں سے۔ اے مریم، تو بندگی کر اپنے رب کی۔ قرآن پاک میں واقعہ اس طرح ہے، یہ ہے تیرے پروردگار اس کی مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چھپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور اس بڑھاپے کی وجہ سے بڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنی غربت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا جانشین، اور میرے رب تو ایسے مقبول بندے بنا لے۔ اے زکریا، ہم تجھ کو ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعیف کو پہنچ چکا ہوں۔
ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ تجھ پر تو یہ بالکل احسان ہے اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما۔ ارشاد ہوا تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بلا چنگا ہونے کے 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن سے دنائی عطا فرما دی ہے اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی اور پرہیزگاری شخص تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے نہایت سلوک کرنے والا تھا اور سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے، جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیا جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو مشرق کی جانب آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بس وہ اس کے سامنے پورے آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ تجھ پر بہت ہی احسان تو ہم تو ایسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور خاص رحمت۔ یہ تو ایک عطا شدہ بات ہے۔ پس وہ حامل سے ہو گئی، اسی وجہ سے وہ یسکو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر دروازے سے ایک کھجور کے تنکے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی برسی ہو جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے آواز دی کہ اے زدہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مار رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی، جب کہنے لگی مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لیو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں گے؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور تجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن، جس دن کو میں دوبارہ زندہ کھڑا ہو کیا جاؤں گا، سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا۔ یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ میرا پروردگار میرا اللہ ہے۔